هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على روح مبارك سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 11 ستمبر 2001 کے 13 دن بعد وائس آف امریکہ کو دیے جانے والے ملا محمد عمر کے انٹرویو کی وہ صدا کانوں میں گونج رہی ہے. دیکھیں کیسے ایک شخص جو اللہ کی طاقت پر ایمان رکھتا ہے یقین کے لہجے میں بول رہا ہے. وائس آف امریکہ نے سوال کیا آپ اسامہ بن لادن کو ملک بدر کیوں نہیں کرتے؟ ملا محمد عمر یہ معاملہ اسامہ بن لادن کا نہیں، اسلام کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے، پشتون روایات داؤ پر لگی ہوئی ہیں. وائس آف امریکہ آپ کو علم ہے کہ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے. ملا محمد عمر میرے سامنے دو اعلانات ہیں، ایک اللہ کا اعلان اور دوسرا جارج ڈبلیو بش کا اعلان. اللہ کا اعلان یہ ہے کہ میری زمین بہت وسیع ہے، اگر تم اللہ کے راستے پر چلو گے تو آپ کہیں بھی رہ سکتے ہو اور وہ آپ کی حفاظت کرے گا. دوسرا اعلان جارج ڈبلیو بش کا ہے کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تم چھپو اور ہم تمہیں ڈھونڈ نہ سکیں. ہم دیکھیں گے کہ کس کا اعلان کامیاب ہوتا ہے. وائس آف امریکہ آپ اپنے ملک، قوم، طالبان اور اپنے بارے میں خوفزدہ نہیں ہو؟ ملا محمد عمر اللہ اہل ایمان اور مسلمانوں کی مدد کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ اہل کفر سے مطمئن نہیں ہوگا. دنیا داری کے حساب سے امریکہ بہت طاقتور ہے، یہ اس سے 2 گنا طاقتور بھی ہو جائے تو اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا کہ ہمیں شکست دے سکے. ہمارا ایمان ہے کہ کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. وائس آف امریکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو فکر نہیں، جبکہ دنیا بھر کے افغان فکر مند ہیں. ملا محمد عمر ہم بھی فکر مند ہیں، لیکن ہمارے سامنے بڑے مقاصد ہیں. ہم اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں. ایک دن ہم پر فیصلہ کن وقت ضرور آئے گا اور ایسے میں اللہ کی رحمت مسلمانوں کے ساتھ ہوگی. اگر ہم آج اسامہ بن لادن کو ان لوگوں کے حوالے کر دیں تو وہ مسلمان جو آپ اس کو حوالہ کرنے کے لیے حق کے حق میں بول رہے ہیں کل ہمیں ہماری اس حرکت پر گالیاں دیں گے. یہی لوگ کہیں گے تم نے اسلام کی عزت داؤ پر کیوں لگائی، تم نے اسلام کے لیے شرمندگی کیوں کمائی. آج ہر کوئی امریکہ سے خوفزدہ ہے، لیکن امریکہ اپنے اس عمل کا تحفظ کبھی نہیں کر سکے گا. اس نے اسلام اور مسلمانوں کو یہ رگمال بنا رکھا ہے. لیکن اگر آپ مسلمان ملکوں کو دیکھیں تو وہاں کی عوام مایوس ہیں. جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے افغانستان کی ہر لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال. اب آپ اور بلکہ پوری دنیا اس بات سے حیران ہو گئی ہے کہ طالبان نے 7 دن 8 دن میں پورے افغانستان پر، تمام صوبوں پر اور اب جو ان کا حکومت ہے کابل پر بھی قبضہ کر کے تو وفاقی اور صوبائی حکومتیں تمام دارالحکومتوں میں بھی قبضہ کر لیا اور حکومت بھی اپنی بنا لی ہے. اور آج کی جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کی ایمبیسی اور رشیا کی ایمبیسی ان دونوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم بزنس ایز یوزول رکھیں گے، ہماری ایمبیسیاں کام کرتی رہیں گی. اور افغانستان میں یہ ایک اور بھی بریکنگ نیوز ابھی جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکن سولجرز نے سیلف ڈیفنس میں 4-5
اخوانیوں کو وہ مار دیا ہے اور وہ بالکل ڈیڈ ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں, کیونکہ کابل ایئرپورٹ کی صورتحال قابو میں نہیں ہے. ابھی اس قسم کی کئی حادثات, کئی اور واقعات ہوں گے, تاہم سب سے بڑا جو اس کے اندر اچیومنٹ ہے کہ بلڈ لیس کو ہوا ہے, کس انسان کی جان اور مال کا نقصان نہیں ہوا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ انہوں نے اچیو کیسے کر لیا. اتنا بڑا مارکا, 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر سے بڑا افغانستان کا ایریا ہے, اور رگڈ ہے, رف ہے, کئیوں بھی جگہوں پہ روڈیں نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ ان کی دسترس سے باہر نہیں تھا طالبان کی, اور انہوں نے انتہائی سبق رفتاری کے ساتھ, بلکہ ویسٹرن میڈیا کہہ رہے ہیں نیک بریکنگ سپیڈ کے ساتھ انہوں نے سب کو حیران کرتے ہوئے قبضہ بھی کر لیا ہے, اور انہوں نے عام معافی کا اعلان بھی کر دیا ہے. اب حیران کن بات یہ کہ اخوان وومن کے متعلق ایک میڈیا خامخواہ ویسٹرن میڈیا پیٹ رہا ہے. بھائی اخوان وومن بلانگ ٹو اخوانیز, وہ نہ کسی اور کی میراث نہیں ہے. تو ان کی قسمت کے فیصلے یا ان کی جو بھی کچھ ہونا ہے, یہ 20 سال بعد آج کس طرح ان لوگوں کو یاد آ گیا ہے. چند ایک خواتین شہروں میں اگر انہوں نے وہ جرنلزم میں آ گئی یا نوکری کر لی, دیٹ ڈزنٹ مین کہ رورل افغانستان میں بھی یہی رول پریویل کرے گا. بھائی ان کے اپنا کلچر ہے, ان کا اپنا ایک رسم و رواج ہے, وہ اس کے حساب سے یہ ساری چیزیں کریں گے. اب وہ ہیومن رائٹس بھی یاد آ گئے ویسٹرن میڈیا کو اب 20 سال کے بعد. یعنی کہ کارپیٹ بومنگ کرو, ہزاروں لوگوں کو مارو, سب کچھ ہو, جو اس میں خواتین مر جائیں وہ اور چیزیں, ہاں ان کو پردہ کرانا ہے تو وہ ایک ہیومن رائٹ ایشو بن جاتا ہے. کارپیٹ بومنگ کرو تو کوئی بات نہیں, کوئی ویسٹرن میڈیا اس کے اوپر ہیومن رائٹس کی بات نہیں کرے گا. لیکن اب وہ انہوں نے یہ خامخواہ ایک ایشو کر لیا ہے, بنا لیا ہے, اور خامخواہ جو ایک طالبان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, ان کو ڈیمین کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, ڈیمونائز کرنے کے لیے, کہ ان کا حالانکہ ان کا بڑا پن دیکھیں. انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا اور اپنے برے سے برے دشمنوں کو بھی انہوں نے معاف کر دی. اب اس بات کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ طالبان نے اتنے چند دنوں میں, ایک ہفتے 10 دن میں کس طریقے سے پورے افغانستان, جو اتنا بڑا ملک ہے 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز کا, اور رگڈ ماؤنٹینز ہیں وہاں, بہت رف ایریاز ہیں, کئی جگہوں پہ راستے نہیں ہیں, سڑکیں نہیں ہیں, دریں ہیں, دروں سے گزر کے جانا پڑتا ہے. بات ہی آج سے 15-16 سال پہلے 2004 میں پاکستان آرمی نے ملٹری آپریشن شروع کیا جنوری میں ہمارے ٹرائبل بیلٹ کے اندر. آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ 31 جنوری 2004 کو یہاں سے جمعیت علماء اسلام, جن کے مولانا فضل الرحمان لیڈر تھے اور قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کے لیڈر تھے, انہوں نے بہت بڑا کارواں لے کے جانا تھا احتجاج کرنے کے لیے ٹرائبل بیلٹ میں. اور وہ یہاں بالعموم پورے اسلام آباد سے بسیں اور گاڑیاں جانی تھی, اور پیر ودائی سے بہت بڑا کنوائے جانا تھا, سینکڑوں بسز کا اور گاڑیوں کا. خیر وہ بعد میں مٹیریلائز نہیں ہوا, لیکن جب ملٹری آپریشن ادھر شروع ہو گیا کہ طالبان اس وقت تک متحرک ہو چکے تھے. اب بالفرض تحصیل کلر کار میں میرا گاؤں ہے کہوٹ, اس علاقہ بنہار میں, اس کے ارد ہے پاڑ خان ہے, میانی ہے, اس طرح اور چھوٹے چھوٹے جامرہ شریف ہے, اور دوسرے گاؤں ہیں. اب انہوں نے کیا گیا, فار ایگزامپل کہوٹ میں میرے گاؤں میں ایک مسئلہ ہو گیا, کسی کا کوئی شخص ایسا فوت ہو گیا جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے طالبان نے اپنے جب اطلاع ملی اس علاقے میں, تو اپنی کچھ شورا کے لوگ بھیجے وہاں پر. انہوں نے جا کے تدفین اور قبر کھودنا اور ساری چیزوں کی وہ بھی کی, کھانا بھی کھلایا. اب ہوا کیا کہ اس بات سے متاثر ہو کر کہوٹ کے 5, 7, 10 لڑکے ان کے ساتھ شامل ہو گئے, اور یہ صرف ویلفیئر کے لیے تھا کہ اس وقت لڑائی یا ویپن یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی, صرف رفع عامہ ان کے ذہن میں تھا, ان لوگوں کی فلاح لوگوں کے ذہن میں تھی. اسی طرح ایک گاؤں میں کرتے 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 پورے افغانستان کے دیہی علاقے میں ان کا اس طریقے سے یہ رفع عامہ کا اور ویلفیئر کا کام انہوں نے شروع کر دی. اب کام بڑھتا گیا. اب ایک گاؤں میں ایسا مسئلہ ہو گیا جہاں قتل ہو گیا یا ناانصافی ہوئی ہے یا کوئی اور ہوا ہے, تو طالبان کا تھوڑا بڑا جرگہ 4-5 گاؤں مل کے تو وہ جا کے اس چیز کو مینیج کر لیتے. ہر گاؤں کا اپنا فنڈ تھا ویلفیئر کے لیے,
اور وہ ویلفیئر فنڈ کس طرح بنایا جاتا تھا. اس گاؤں کے باسی اپنے گاؤں کی یا اپنے علاقے کی اپنے لوگوں کی جو بیوائیں ہیں ان کی بچیوں کی شادی کے لیے, یہ تجہیز تدفین وغیرہ کے لیے فوت ہونے پر, اور اس طریقے سے جو زخمی ہو گیا ہے یا کسی کی بیماری آ گئی ہے تو ان کی ہیلپ کرنے کے لیے, اور فی خاندان جو ہے وہ 10,000 20,000 30,000 جتنی بساط تھی لوگ کنٹریبیوٹ کرتے. اس طرح کرتے کرتے اب یہ انہوں نے شروع کے 6 7 8 سال صرف رفاع عامہ کیے. جب ان کا اثر و رسوخ پورے افغانستان میں پھیل گیا اس کے بعد انہوں نے ان لوکل لیول پہ ابھی کسی شہر پر حلہ باہر سے نہیں بولا گیا, چاہے مزار شریف ہو, ادھر کی لوکل ایلڈرز نے گورنمنٹ سے گورنر سے بات کی اور پرامن طریقے سے وہ مزار شریف پہ قبضہ ہو گیا. اسی طرح جلال آباد تھا, جلال آباد پہ بھی حالانکہ اوپر مزار شریف میں ناردرن الائنس کا زور تھا, لیکن وہ ازبک اور تاجک جو ہیں اس دفعہ طالبان کے ساتھ تھے, کیونکہ انہیں پتہ ہے بطور قوم ہمارے دشمن انویڈرز ہیں. یہ انڈیا نے بھی اس خطے کو اپنے نشانے پہ رکھا ہے, نقصان ہی پہنچایا ہے. اگر کوئی ڈیم یہ چیز بنا دی ہے تو وہ بالفعل قندوز کے لوگوں, مزار شریف وغیرہ کو کیا فائدہ ہے کہ اگر کمانڈر اسماعیل جو ہرات کا کمانڈر ہے اس کے علاقے میں ڈیم بنا دیے گئے. انہوں نے وہ تمام علاقوں میں کام زیادہ کیا جہاں پہ ناردرن الائنس کی انفلوئنس تھا, ٹھیک ہے, یا جس کمانڈر اسماعیل تھا. تو انہوں نے اس طرح کرتے کرتے ایک ایک گاؤں میں, ایک ایک موضع میں, ایک ایک قصبے میں, تحصیل میں, ضلع میں, پروونس میں, صوبے میں انہوں نے اپنا اثر و رسوخ قائم کیا. اس کے بعد آرگنائز ہوئے, اور ٹھیک ہے ساتھ ساتھ وہ ملٹری کیمپین کر رہے تھے, لیکن وہ ان کے ہارڈ کور لوگ تھے جو صرف ملٹری کیمپین کرتے, باقی پورے افغانستان میں ویلفیئر کورت. تو یہ they won the hearts and mind of Afghan people, and that is why they were accepted by the entire Afghan population, کہ ان لوگوں کو انہوں نے ان کے دلوں میں جگہ بنا لی تھی. ابھی وہ رفع عامہ کا کام جاری ہے, اور یہ نہیں کہ باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے. میں بتا رہا ہوں جیسے کاؤٹ گاؤں ہے تو کاؤٹ گاؤں میں میں یا میری فیملی یا میری شرال برادری یا اس قسم کے لوگ ایک ویلفیئر فنڈ بنائے, اور میرا خیال ہے بہت اچھا آئیڈیا ہے. اور میں یہ ساروں کو تجویز پیش کرتا ہوں کہ پاکستان میں بھی اسی طرح ہر گاؤں ہر محلے میں اسی طرح ایک رفع عامہ کی کمیٹی ہونی چاہیے. کوئی لوگ ہوں جس میں کہ ہم اپنے چلو اپنی کنٹریبیوشن ڈالیں, کوئی زکوٰۃ ڈالیں اور باقی چیزیں ڈالیں, تاکہ بیواؤں اور معذور لوگوں کی, بیمار لوگوں کی, اور اس طرح کے جتنے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضروریات پوری ہو سکیں. کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہی ہے اب شہری علاقوں میں پرابلم ہے کہ اگر آپ کہ آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو قبرستان کی قبر کی جگہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے ابھی یہ بہت ضروری ہے کہ یہ طالبان کا جو ویلفیئر اسٹیٹ والا کانسیپٹ ہے اس کو اپنایا جائے اور اس کو بڑھایا جائے. دوسرا بات جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی بہت بڑی ملٹری مائٹ جو ایکوپمنٹ چھوڑ کے گئے ہیں, جو وردیاں چھوڑ کے گئے, جو ٹریننگ چھوڑ گئے, تو افغان آرمی تو انشاءاللہ بہت جلد واپس ورکنگ فورس شیپ میں آ جائے گی, لیکن کنٹرول طالبان کا ہی رہے گا. اب لیٹس ہوپ اینڈ لیٹس پرے کہ باقی دنیا جو ہے نا وہ طالبان کی حکومت کو پازیٹیو اینگل سے دیکھے اور اس بات کو نیگیٹو سینس اور اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ افغان لوگوں نے بہت سفرنگ کر لی ہے پچھلے 30-32 سال سے حالت جنگ میں, ٹھیک ہے. تو اب کبھی رشیا اٹیک کر دیتا ہے, کبھی وار لارڈز لڑتے رہتے ہیں. تو امن کا صرف 1996 سے 2001 تک جب طالبان کا راج تھا یا ان کا اقتدار تھا, امن اسی وقت ہی قائم رہا. اس وقت آپ انتہا یہ دیکھیں لوگ اپنی دکانیں بند کیے بغیر نماز اذان ہونے پر نماز پڑھنے چلے جاتے تھے, کیونکہ طالبان نے کہا ہے کہ بھئی ہم یہاں پر اسلامی رول قائم کریں گے اور شریعہ کے مطابق یہ سزائیں دیں گے. چور کے بازو کا ہاتھ کاٹیں گے, ٹھیک ہے, پہلی دفعہ, دوسری دفعہ پہ پاؤں بھی کاٹیں گے, اور اگر کسی نے زیادتی کی, ایڈلٹری کی, سنسار کریں گے. کسی نے قتل کیا تو سمری پروسیڈنگ سے تحت اس کو 2 دن 3 دن شہادتیں مکمل کر کے تو اسی وقت اقتدار پہ لٹکائیں گے. تو بات یہ سوئفٹ جسٹس جو ہے نا, ابھی آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں جو بیچاری لڑکی قتل ہوئی ہے, اس کا جو ہسبینڈ ہے جعفر فیملی سے, اب اس سے بندہ پوچھے ابھی تک کیس مہینہ گزر گیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا. الٹا انہوں نے جو گواہ بنتے تھے, اس آئی وٹنسز تھے, ان کو کو ایکیوز بنا دیے. کیوں پولیس نے بنایا کہ کو ایکیوز کی اسٹیٹمنٹ کی ایویڈینشلی ویلیو نہیں ہوتی, ان کی شہادت کی کوئی وقت قانون کی نظر میں نہیں ہوتی. تو اس قسم کی یہاں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور
اب افغانستان افغان سٹائل یا طالبان سٹائل انصاف جو ہے اس وجہ سے بھی انہوں نے لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈ جیتے, لوگوں کو فوری انصاف مہیا کیا, اور ایک ویلفیئر قسم کے اسٹیٹ کا ایک انہوں نے پریکٹیکلی ثابت کیا عوام کو, اپنے افغانی عوام کے لیے کہ یہ طریقہ کار ہے. سر اس کے طالبان کے افغانستان کے اقتدار کے بعد اس کے پاکستان پہ سر کیا اثرات آپ کو مرتب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ 1996 سے 2001 تک بھی بڑے پازیٹیو اثرات تھے, اور اب بھی انشاءاللہ بہت پازیٹیو ہوں گے. وہاں پہ امن ہوگا, اور طالبان جس طریقے سے اقتدار لیا ہے, مطلب ہے دیو شون دیئر مسلز, دیو شون دیئر پاور, تو ان لوگوں کو وہ مثال ہی بنیں گے. دیکھ میں نے آپ کو بھی ان کا ایک ماڈل آگے رکھا ہے, ویلفیئر, ٹھیک ہے نا, وہ کس طریقے سے رفاہی کام کیے ہیں انہوں نے, ایک گاؤں میں ایک محلے لیول پر انہوں نے کس طریقے سے غریب لوگ یا جو ضرورت مند تھے ان کی مدد امداد کی ہے. تو انشاءاللہ آگے بھی یہ رول ماڈل ہی ثابت ہوں گے, اور پاکستان اور بلکہ باقی دنیا کے لیے بھی, اور باقی خاص طور مسلمان ملکوں کے لیے ایک وہ بالکل ماڈل ان کا جو ہے نا, وہ لوگ عوام خواہش کریں گے کہ ہمارے ملک میں بھی یہ آرڈر امپلیمنٹ ہو. اور آپ آگے دیکھیں گے افغانستان پرامن ہوگا تو پاکستان پرامن ہوگا. افغانستان میں شورش ہوگی یا کوئی اور پرابلم ہوگی تو ادھر بھی ہوں گی. جب تو طالبان کے ہوتے ہیں, میرا جو اپنا کانسیپٹ ہے, جس طریقے سے ہم نے پچھلے 20 سال 21 سال یا 30 سال سارے افغان سچویشن دیکھی ہے, تو انشاءاللہ طالبان کے آنے سے نہ صرف افغانستان میں امن ہوگا بلکہ وہاں ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوگی, اور یہ ون بیلٹ ون روڈ چائنا کا جو ماڈل ہے یہ وہاں اپلیکیٹ ہوگا, اور تھرو افغانستان ایران ٹرکی تک یہ جو ہے نا ہمارا ون بیلٹ ون روڈ والا کانسیپٹ سی پیک والا ایکسٹینڈ ہوگا. وہیں سے سینٹرل ایشیا یعنی کہ آذربائیجان, ترکمنستان, تاجکستان, ازبکستان اور قزاقستان, یہ بھی سارے کا سارا اس ساری چیز ایک ریجن بن رہا ہے, ایک یہاں نیا جو ہے ایک گروپ تشکیل پا رہا ہے ملکوں کا, ٹھیک ہے, جس سے ٹریڈ بھی بڑھے گا, تجارت بھی بڑھے گی, اور باقی سب چیزیں, کاروبار بھی ہوگا, نوکریاں بھی ملیں گی, اور انشاءاللہ اچھا وقت نظر آ رہا ہے.